الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز جو ہم کرتے ہیں، ہر پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کرتے ہیں، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی بات ہوتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت سننے سنانے، اس کے آداب اور کچھ مسائل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام ابو داؤد نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جب تک وہ اپنے ارادے کے مطابق قراءت نہیں کر لیتے تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور امام بخاری نے روایت کیا کہ قرآن مجید سے فارغ ہونے سے پہلے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ جب قرآن شریف پڑھا جائے تو اس کے سننے کے متعلق فقہائے احناف کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے، قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا سننا فرض کفایہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا سننا مطلقاً واجب ہے، خواہ نماز میں سنیں یا خارج نماز میں، کیونکہ یہ آیت اگرچہ نماز کے سلسلے میں وارد ہوئی لیکن یہاں پر اعتبار عموم الفاظ کا ہے، خصوصیت سبب کا نہیں، لیکن یہ اس وقت واجب ہے جب کوئی عذر نہ ہو۔ اور فقہاء نے ذکر کیا کہ گھر میں بچہ قرآن کریم پڑھ رہا ہو اور گھر والے کام میں مشغول ہوں تو وہ نہ سننے میں معذور ہیں، بشرطے کہ انہوں نے کام پہلے شروع کیا ہو، ورنہ نہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، ایک بچہ حفظ قرآن کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ گھر میں بھی سبق دہراتا ہے، اپنی سبقی منزل وہ دہراتا ہے، یا وہ حفظ نہیں بھی کر رہا لیکن تلاوت کرنے کا شوق ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر بچے کو تلاوت قرآن کریم کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے۔ اور گھر والے پہلے سے کام کر رہے ہیں تو پھر ناظرین وہ نہ سننے میں معذور ہے، کیونکہ گھر کا کام متاثر ہو جائے گا نا، ڈسٹربنس ہو جائے گی۔ لیکن اگر پہلے اس سے تلاوت شروع کی تو اس کے بعد پھر واجب ہوگا کہ اسے سنا جائے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے دوران فقہ کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کا جو ہے وہ حکم ہے۔ فتح القدیر میں خلاصے سے منقول ہے کہ کوئی شخص فقہ لکھ رہا ہو اور اس کے پاس بیٹھ کر کوئی شخص قرآن کریم پڑھنا شروع کر دے اور اس کے لیے قرآن سننا ممکن نہ ہو تو پھر گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص چھت پر قرآن مجید پڑھے اور لوگ سوئے ہوئے ہوں تو پڑھنے والا گناہ گار ہوگا، کیونکہ وہی شخص ان کے سننے سے اعراض کا سبب بنا ہے، کیونکہ وہ ان کو جگا کر ایذا دے رہا ہے۔ اور شرح المنیہ میں ہے کہ اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض کفایہ ہے، کیونکہ قرآن مجید پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ کی جائے اور اس کو ضائع نہ کیا جائے، اور بعض لوگوں کے خاموش ہونے سے یہ حق ادا ہو جاتا ہے، جیسے مسلمان کے سلام کا جواب دینا اس مسلمان کے حق کی رعایت کی وجہ سے واجب ہے، اور بعض لوگوں کے جواب دینے سے حق ادا ہو جاتا ہے اور باقی تمام لوگوں سے اس کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ ہاں، قرآن مجید پڑھنے والے پر قرآن کریم کا احترام لازم ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہے ناظرین کہ جب کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی بچہ یا کوئی بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ان کی ایما سے پڑھ رہا ہے نا، تو اس کو سننا واجب ہے۔ ورنہ اگر وہ کام کاج کرنا چاہتے تو اس کو بتا دیں کہ بھئی آپ آہستگی سے پڑھیں، اتنی آواز سے نہ پڑھیں کہ آواز ہم تک پہنچے، تاکہ آپ بھی پڑھتے رہیں اور ہمارے کام بھی ہوتے رہیں۔ وہ بلند آواز سے پڑھیں تو سننا پھر واجب ہوگا۔ لیکن پہلے سے کام کر رہے ہیں، کوئی کس کام میں مشغول ہے، کوئی کس پڑھائی میں مشغول ہے، کوئی اپنی اسٹڈی کر رہا ہے، اور اس وقت قرآن کی تلاوت اس نے زوردار انداز میں شروع کی تو زوردار آواز میں نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ معذور ہے، وہ اپنے کام میں ہے، تو لہٰذا اس کو آہستگی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ناظرین یہ بھی کہا کہ بازاروں میں قرآن نہ پڑھے،
ہمارے ہاں یہ رائج بھی ہے کہ کچھ لوگ مانگنے کے لیے بازاروں میں پڑتے ہیں تاکہ لوگ دیں، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اور مانگنا ویسے ہی منع ہے۔ بہرحال کوئی عذر ہو، مجبوری ہو تو ٹھیک ہے سوال کر لیں، لیکن سوال کرنے سے بچنا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہاتھ ایک مرتبہ اس طرح ہو جائے تو پھر وہ اس طرح نہیں ہوتا، یعنی پھر وہ سوال کرنے میں یعنی یوں سمجھ دیں کہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو نہ ایسی جگہوں پر قرآن کریم پڑھے کہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ اگر اس نے ایسی جگہوں پر قرآن مجید پڑھا تو وہی شخص قرآن مجید کے احترام کو ضائع کرنے والا ہوگا، نہ کہ مصروف اور مشغول لوگ، تاکہ لوگ حرج میں مبتلا نہ ہوں۔ ناظرین و سامعین، ایک تحقیق تو یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے، اور ایک تحقیق جو ہے قاضی القضات نے نقل کی ہے کہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ قرآن مجید کا سننا فرض عین ہے۔ تو ناظرین اس میں تطبیق یہی ہوگی، یہی ہم عرض کریں گے کہ جہاں پر لوگ کام میں مشغول ہوں تو پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ اونچی آواز میں نہ پڑھے، اتنی آواز میں پڑھے کہ آواز اس سے آئے تاکہ وہ بھی گناہ گار نہ ہوں۔ لیکن اگر وہ پہلے سے کام کر رہے ہوں اور یہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہے تو پھر وہ معذور ہے اور یہ گناہ گار ہوگا، یہ احترام قرآن کے احترام کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ تو لہٰذا اس سلسلے میں ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اچھا وہ لوگ کاموں میں ہیں تو کہیں گے تو کتنا عجیب و غریب آدمی ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو سن نہیں رہا، تو اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو اپنی باتوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اگر وہ بات کر رہے ہیں تو کوئی ادھر ادھر کام بھی نہ کرے، تو پھر وہ کہتے بھی ہیں کہ میں دینی بات کر رہا ہوں اور آپ کام کر رہی ہیں، یا گھر کی عورتیں وغیرہ کام کر رہی ہوتی ہیں تو تم لوگ کام کر رہی ہیں اور میں دینی باتیں کر رہا ہوں، سن نہیں رہی۔ وہ معذور ہیں، انہیں کرنے دیجئے، آپ دینی باتیں اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، جب وقت آئے تو پھر جب سب جمع ہوں اور وہ سننے کے لیے راضی بھی ہوں تو پھر ان کو سنائیں، آپ قرآن کریم کی تلاوت بھی سنائیں، دینی باتیں بھی سنائیں، لیکن جب وہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہا ہے تو پھر آپ ان باتوں کی طرف نہ جائیں۔ ناظرین و سامعین، آج کے لیے اتنا ہی، اور چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ رعد آیت نمبر 33 کا سیکنڈ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں من القولی، اور وقف کی صورت میں اسے پڑھیں گے من القول، اور مکرو تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ مکروہم چاہے وقف کیا جائے نہ کیا جائے، اسے مکروہم ہی پڑھا جائے گا۔ اور ایسے مقام پر اگر وقف کیا جائے کہ جہاں پر کوئی رمز وقف نہیں، کوئی علامت وقف نہیں، اگر وہاں کسی وجہ سے رک جایا جائے تو پھر ناظرین ڈائریکٹلی آگے سے پڑھنا صحیح نہیں ہوتا، اسی کلمے سے یا پچھلے کلمے سے یا پچھلے جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں پر رمز وقف یا علامت وقف موجود نہ ہو۔ کتنے کلمات ہیں؟ ام ایک کلمہ، تنبئون دوسرا، ہو تیسرا، بی چوتھا، ما پانچواں، لا چھٹا، یعلم ساتواں، فی آٹھواں، الارض نواں، بی جو ہے وہ گزر چکا ہے، ظاہر 10واں، من 11واں، القولی 12واں، بل 13واں، زینا 14واں، لی 15واں، الذین 16واں، کفروا 17واں، مکروا 18واں۔ کل یہاں پر 18 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ام تنبئونہ، ام تنبئونہ بما لا يعلم، لا يعلم فی الارض، فا کے نیچے زیر ہے، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، جب را ساکن ہو ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا اس لیے کہ ما قبل حمزہ پر زبر ہے۔ فی الارض، ام پر غنہ اس لیے کیا کہ میم ساکن کے بعد بظاہرن میں بی یعنی با آ رہا ہے، تو میم ساکن کے بعد جب با ہے تو میم ساکن کو غننے کے ساتھ پڑھتے، ام بی ظاہرن،
بظاہرن، را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اسے باریک کر کے پڑھا جائے گا، اور دو زیر کی تنوین کو من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں یرمنون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی کیا جائے گا، تو بظاہرن من نہیں، بظاہرن من۔ اچھا من ہے لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو نون پر زبر ہوگا، اس سے القولی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے۔ بظاہر من القول، یہاں وقف پڑھیں گے تو قول پڑھیں گے۔ بل زینا لی الذین، لام کے نیچے زیر سے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے، اور اسے ہم پڑھیں گے للذین کفروا، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، بل زین للذین کفروا مکروہم، مکروہم، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں ان میں اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی ہوگی، تحقیق اور ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم في الأرض ام بظاہر من القول، بل زین للذین کفروا مکرہم۔ ناظرین و سامعین یہ آج کا سبق ہے، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا اسم جو ہے وہ ہے ہو ضمیر، دوسرا ما، تیسرا الارض، چوتھا ظاہر، پانچواں قول، چھٹا الذین، اور ساتواں مکرو، اور یہاں نمبر 1 آئے گا کہ ضمیر تنبئونہ میں گزر چکی ہے۔ تو 7 اسماء ہیں، یہاں لکھتے ہیں نمبر 1 ہو ضمیر، اور ہم ضمیر، نمبر 2 ما، نمبر 3 الارض، نمبر 4 ظاہر، نمبر 5 القول، اور نمبر 6 الذین، نمبر 7 مکروہ۔ ناظرین و سامعین 7 اسماء ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔
تو پہلا فعل تنبئون، دوسرا یعلم، تیسرا زین، چوتھا کفروا۔ نمبر 1 تنبئون، نمبر 2 یعلم، نمبر 3 زین، نمبر 4 کفروا۔ چار افعال ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو نمبر 1 ام، اور ام یہاں پر بھی ہے۔ نمبر 2 بی، نمبر 2 بی، نمبر 3 لا، نمبر 4 فی، نمبر 5 من، نمبر 6 بل، نمبر 7 لی۔ تو نمبر 3 ہوا لا، نمبر 4 فی، نمبر 5 من، نمبر 6 بل، نمبر 7 لی۔ ناظرین و سامعین، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 7 اسماء ہیں اور 4 افعال ہیں اور 7 حروف ہیں۔ 7 اور 4 11، اور 11 اور 7 کل ناظرین 18 کلمات ہوئے، کل 18 کلمات ہیں۔ اور سب سے پہلے ناظرین ہم دیکھتے ہیں اسماء کی جانب، اور ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں، ہوا ہو یہی اس کا معنی ہوگا وہ اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو ہم کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات متصل ہونے کی صورت میں ہم کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ تو ہم یا ہم اس کا معنی ہوگا وہ سب ان سب انہیں۔ ما اس میں موصول ہے، اس کا یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ارض، کچھ ائمہ کا یہ خیال ہے کہ ارض جو ہے اس میں جنس ہے، یعنی واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، تو پھر ارض کا معنی زمین اور زمینہ دونوں ہوگا۔ اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض جو ہے یہ واحد ہے اور آدن اس کی جمع ہے، اور آدن اس کی جمع ہے۔ اچھا، اردو میں ہم ارض اور اراضی کہتے ہیں، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ارض اور اراضی، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر، ظاہر اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے۔ اور ناظرین ظاہر کا معنی ویسے تو ہوگا کہ سامنے آنے والا، لیکن یہاں پر اس کا معنی ہوگا ظاہر ہونے والا، اور ظاہر کو ظاہر کہتے ہیں کہ جو سامنے ظاہر ہو، جو سامنے یعنی بالکل عیاں ہو اسے ظاہر کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ظاہر ظاہر کے معنی میں ہے، اور یہ ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ظاہر ہے بھائی یہی بات ہے، یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھائی واضح ہے، بالکل یہی بات ہے، تو یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قول اس کا معنی ہے بات، یہ قال یقول کا مصدر ہے، اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد الذین، یہ اس میں موصول ہے جمع مذکر کے لیے، اس کا معنی ان لوگوں جو وہ لوگ جن ہوں۔ اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ مکر کا معنی مکر ہی ہوتا ہے، مکر کا معنی فریب بھی ہوتا ہے، یہاں مکر کے معنی میں ہے، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں نے میرے ساتھ مکر کیا ہے، یعنی دھوکہ دیا ہے، فریب دیا ہے، یہ چال چلی ہے۔ چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تنبئون، تنبئون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم خبر دیتے ہو یا تم خبر دو گے، اور یہاں معنی پریزنٹ کے اعتبار سے ہوگا کہ تم خبر دیتے ہو۔ یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد
مذکر غائب اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا. اور یہاں پر لا ہے ناظرین، لا جو ہے حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو نفی کا معنی دیتے ہیں. لا یعلم وہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا. علم یعلم علم، علم اس کا مصدر ہے اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ آپ کو اس چیز کا علم ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں. زینا فعل ماضی مجہول صیغہ واحد مذکر غائب. مجہول وہ فعل جس میں فاعل معلوم ہو، مجہول وہ فعل جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو. اور یہاں زینا کا معنی ہوگا آراستہ کیا گیا، مزین کیا گیا یا آراستہ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد کفروا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب. اس کا معنی ہے انہوں نے انکار کیا یا انہوں نے کفر کیا. اور ناظرین کفر یکفر کفرن، کفر جو ہے اس کا مصدر ہے اور یہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. اور آپ دیکھیں کہ پہلا حرف ام کا معنی ہوتا ہے یا، ام کا معنی ہوتا ہے یا، بلکہ ام یہاں پر کیا کے معنی میں ہے، ام یہاں پر کیا کے معنی میں ہے، یعنی استفہام کے معنی میں ہے. اور اس کے بعد بی ہے، یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے اور یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے. پھر اس کے ساتھ ناظرین لا استعمال اور ترجمہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں، معنی بتا چکے ہیں. فی کا معنی ہے میں اور من کا معنی ہے سے، اور من وعن ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں. بل کا معنی ہے بلکہ، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے. ناظرین مسامعین آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جو ہے وہ کس طرح جملہ کلام یا آیت بنا کرتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور یہاں پر ہم یہ بھی بتائیں کہ ناظرین کل 7 یعنی کل ملا کر 18 کلمات ہیں. 18 کلمات میں 7 کلمات ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 عرض اور اراضی، نمبر 2 ظاہر، نمبر 3 قول، نمبر 4 مکر، نمبر 5 یعلم میں علم، نمبر 6 کفروا میں کفر، نمبر 7 من میں من معن. اب آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. حمزہ میم زبر ام تا پیش تو، نون با زبر نب بازر بی، حمزہ وا پیش او، نون زبر نا، ہا الٹا پیش ہو، ام تو نب بی او نہ ہو، بازر بی، میم الف زبر ما بیما، لام الف زبر لا، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو بیما لا یعلم، فا لام زر فل، حمزہ را زبر ارض، ضاد زر دی فی الارض، حمزہ میم زبر ام بازر بی، زا علی زبر زا، حاضر ہی، را میم دو زر رم، میم زر میم، نون لام زبر نل، قاف واو زبر قو، لام زر لی، ام بظاہر من القول، یہاں وقف پڑھیں گے تو قول پڑھیں گے. با لام زبر بل، زا یا پیش زوئی، یا زر ی، نون زبر نا، زوینا، لام زر لل، لام زبر لا، دال یا زر دی، نون زبر نا، للذین، کاف زبر کا، فا زبر فا، را پیش رو، کفرو، میم کاف زبر مک، را پیش رو، ہا میم پیش ہم، مکروہم. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب. کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین مستمعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور تلاوت ہوگی. اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ام تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم. اب ہم پڑھیں گے ناظرین تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. ام تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم.
آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب. ام کیا، تنبئون تم خبر دیتے ہو، ہو اسے، بی ساتھ، ما اس کے جو، لا یعلم وہ نہیں جانتا، فی میں الارض زمین، ام یا. دیکھیں ناظرین، ام ایک مرتبہ کیا کے معنی میں ہے اور دوسری مرتبہ یا کے معنی میں ہے. بی ساتھ ظاہر، ظاہر ظاہری، من سے القولی بات، بل بلکہ زینہ آراستہ کیا گیا، لی واسطے الذین ان لوگوں کے، کفروا انہوں نے کفر کیا، مکروا مکر، ہم ان کا. آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. ام تنبئونہ بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم. یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا. ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور آیت نمبر 23 اور 24 کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے. جنت میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جمع ہونا بھی ایک نعمت ہے، اس پر بات ہو رہی تھی. ناظرین، اطاعت گزاری کی کیا کرامت ہوئی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اطاعت گزاری کرے گا، جب وہ اپنے ہی نیک اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا، اس کا ناظرین تو اطاعت گزار کی کرامت یہ ہوگی کہ جنت میں اس کی اپنے اہل سے ملاقات ہوگی اور وہ سب مل کر رہیں گے. اور اپنے ماں باپ، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر جنت میں رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اس ملاپ اور اجتماع سے اس اطاعت گزار کو بہت خوشی حاصل ہوگی. اور اس حیث سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کسی شخص کو اپنے نسب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور نیک اعمال کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے کہ دخول جنت کے لیے نیک اعمال ظاہری اور صوری طور پر سبب ہیں، اور جنت میں دخول کا اصل سبب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس میں ناظرین دو چیزیں بیان کی گئیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا نسب، میرا یہ، جس طرح زمانہ جاہلیت میں تھا کہ وہ چاہے وہ عرفات میں جائیں، چاہے وہ کہیں پر بھی جائیں، اپنے بڑوں کی بڑائیاں کہ ہمارا خاندان ایسا، ہمارے آباء و اجداد ایسے. تو وہاں پہ بھی تو رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. کہ جب تم عرفات سے فارغ ہو جاتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اپنے آباء و اجداد کا ذکر نہ کرو، بلکہ اس سے جتنا تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو نا، تو اس سے زیادہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو. تو ناظرین و سامعین، آج بھی ایسے لوگ ہیں، ہمارا خاندان یہ، ہماری فیملی یہ، اور ہر وقت گنگاتے رہتے ہیں. تو اپنے حسب و نسب پر فخر نہیں کرنا چاہیے کہ یہ حسب و نسب روز قیامت کوئی کام نہیں آئے گا. ہاں، ایک نسب ہے جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ کل سبب و نسب ینقطع، ہر سبب اور نسب منقطع ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، لیکن میرا جو نسب ہے، میرا سبب ہے، وہ منقطع نہیں ہوگا. اور ظاہر ہے کہ ان کی شان کیا ہے، ان کی آل کی شان کیا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ گناہوں سے پاک رکھا ہے. لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بس وہ حسب و نسب ہے، باقی ہمیں اس پر نہیں کہ میرا خاندان یہ اور میرا خاندان یہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی ہیں. ناظرین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ تھی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ تھی، اور کافی جو ہے وہ عمر کی تھی، یعنی بوڑھی ہو گئیں. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارادہ فرمایا طلاق دینے کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے طلاق نہ دیں، میرے معاملے میں آپ کو اختیار ہے. میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ میرا حشر آپ کی ازواج میں ہو. اور میں نے اپنی باری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ کر دی. اور میرا وہ ارادہ نہیں جو عورتوں کا ارادہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کو مانا اور برقرار رکھا، حتیٰ کہ ان کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ کہ مطلب ان کی وفات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری یعنی جو زمانہ خلافت تھا اس میں ہوئی. تو ناظرین و سامعین، یہ بھی معلوم ہوا نا کہ وہ یہ چاہتی تھیں، یہ حدیث پاک میں نے اس لیے عرض کی کہ وہ چاہتی تھیں کہ میرا شمار آپ کی ازواج میں ہی ہو. تو ظاہر ہے کہ ازواج میں ہونا بھی ایک ظاہر ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج میں ہونا بھی ایک بہت اونچا مقام ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے، اعلیٰ بات ہے. اور وہ چاہتی تھیں
کہ جو ہے وہ میرا شمار اسی میں ہو، تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری وفات تک بھی آپ آقا علیہ السلام کے نکاح میں رہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ناظرین کہ مطلب حضور نبی کریم علیہ السلام کا نسب ہے جو کہ واقعی ہے، اور باقی ہم کسی پر فخر نہیں کر سکتے کہ میرا نسب یہ اور میرا خاندان یہ۔ جنت میں ایمان والوں کو فرشتوں کے سلام کرنے کے متعلق جو فرمایا نا، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور ایک بات جو آیت نمبر 23 کے اخیر میں فرمائی کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے دروازے سے ان کے پاس یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو، اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا گھر ہے۔ اب اس کی توجیہ جو مفسرین نے بیان فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے جنت میں فقراء مہاجرین داخل ہوں گے، جن کی وجہ سے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی ہے، اور ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہوتا ہے اس کی خواہش اس کے دل میں رہ جاتی ہے، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ جن فرشتوں سے چاہے گا فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کرو۔ فرشتے کہیں گے ہمارے رب، ہم تیرے آسمان کے رہنے والے ہیں اور تیری مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیا تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم جا کر ان لوگوں کو سلام کریں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جو میری عبادت کرتے تھے اور میرے ساتھ کبھی شرک نہیں کیا، ان کی وجہ سے اسلامی سرحدوں کی حفاظت ہوتی تھی، ان کی وجہ سے مصائب سے نجات ملتی تھی، اور ان میں سے کوئی شخص اس حال میں فوت ہوتا تھا کہ اس کی خواہش اس کے دل میں ہی ہوتی تھی، وہ اس خواہش کو پورا نہیں کر پاتا تھا۔ یہ سن کر فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے جائیں گے اور کہیں گے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، کیونکہ تم نے صبر کیا ہے۔ یہ ناظرین مسند احمد کی حدیث ہے اور جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 168 ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مومن جنت میں اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے پاس اس کے خدام بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر ایک فرشتہ اس سے اجازت لے کر اس کے پاس آئے گا، اس کو سلام کر کے لوٹ جائے گا۔ اور محمد ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر سال شہداء کی قبروں پر جاتے تھے، فرماتے تھے السلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے صبر کیا، پس آخرت کا گھر کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ قبرستان جانا بھی چاہیے اور قبرستان والوں کو، مسلمانوں جو مردے ہو چکے ہیں ان کو سلام بھی پیش کرنا چاہیے اور اپنی آخرت کو بھی یاد کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، چکوال سے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول۔ ترجمہ آگے بھی ہے مکروہم تک ہے، بل زین للذین کفروا مکروہم۔ دوبارہ پڑھیں اس کو، بل زین بل زین للذین کفروا مکروہم، للذین کفروا مکروہم۔ للذین کفروا مکروہم۔ جی پڑھیے، ترجمہ پڑھیے۔ جی یا تم اس کو ایسی چیزوں کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی کہاں سے؟ سائیوال سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرہم۔ ترجمہ یا تم اس کو ایسی چیز کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین میں نہیں جانتا، کافروں کے لیے ان کا فریب خوبصورت بنا دیا گیا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ QSAS@ARYQTV.tv اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائی کے نام سے ضرور سرچ کیجیے، اور جس تاریخ کا آپ کو ڈیٹ کا چاہیے آپ سرچ کر سکتے ہیں، اس پروگرام سے مستفیض ہوں۔
اور صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.